بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سونے سے قبل کیا پڑھ لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ سوال: کیا اللہ کے سوا اپنے باپ دادوں کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھایا کرو۔ اگر کسی کی قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں، ورنہ خاموش رہیں۔ سوال: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ سوال: سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جائے گی اور پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سوال: کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب: جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اس روز تمہاری کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ سوال: کسی کو رشوت دینا یا پھر خود رشوت لینا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سوال: آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: نشانی۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں واقعہ ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1، خوشی کے وقت باجے کی آواز۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ سوال: اللہ کا ذکر کس کیفیت سے کرنا چاہیے؟ جواب: اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال: کس وقت بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی کمائی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا ثواب دوسرے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ سوال: عورتوں کے قبرستان میں جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جا کر غم تازہ کرتی ہیں، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے انہیں گھر بیٹھے ہی اپنے محرمین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے،
عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ سوال: قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی یہی وجہ ہے؟ باقی جو مشہور ہے کہ قبرستان میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں۔ جواب: نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سوال: نماز کے دوران چھینک آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم اگر چھینکنے والے نے نماز کی حالت میں الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی دوسرے کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہو اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو اور جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: نمبر 1، حد سے زیادہ رونا۔ نمبر 2، حد سے زیادہ وسوسے آنا۔ نمبر 3، بار بار پیشاب آنا چاہے زیادہ پانی نہ پیا ہو۔ نمبر 4، خاص طور پر رات کو سوتے وقت زیادہ پیشاب آنا۔ نمبر 5، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا۔ یہ تمام پرانی نظر بد کی علامات ہیں۔ سوال: پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا دوسروں کے لیے؟ جواب: سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے، پھر اس کے لیے۔ سوال: قرآن مجید کے کتنے اسما ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: قرآن مجید کے 55 اسماء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال: رات کو بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ ذہنی دباؤ، پریشانی یا کسی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے نیند کی خرابی یا صحت کا مسئلہ۔ سوال: وہ کون سا خواب ہے جو حضرت مالک بن دینار کو 15 شعبان کی رات کو آیا تھا، جو ان کی ہدایت کا سبب بنا؟ جواب: حضرت مالک بن دینار 15 شعبان کی رات کو سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگ میدان حشر میں جمع ہیں۔ اس دوران انہوں نے ایک سانپ کو دیکھا جو انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ بہت خوف زدہ ہو کر بھاگتے رہے، یہاں تک کہ ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس شخص سے مدد مانگی، لیکن بوڑھے نے کہا کہ وہ کمزور ہے اور مدد نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے خواب میں ایک باغ دیکھا اور وہاں ایک معصوم بچہ پایا۔ بچہ سانپ کو روکنے کے لیے آیا اور سانپ کو بھگا دیا۔ بچے نے کہا، یہ سانپ تمہارے برے اعمال کی علامت ہے اور بوڑھا شخص تمہارے نیک اعمال کی، جو کمزور ہیں۔ یہ خواب حضرت مالک بن دینار کی زندگی بدلنے کا سبب بنا اور انہوں نے توبہ کر کے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور تقویٰ میں گزار دی۔ سوال: شعبان کے مہینے میں کس چیز کا صدقہ کرنے والا انسان تمام پریشانیاں، بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہتا ہے؟ جواب: شعبان کے مہینے میں پانی کا صدقہ کرنے والا انسان تمام پریشانیوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پانی پلانا اسلام میں بہترین صدقہ شمار کیا جاتا ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ایسے مہینے میں جب نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ سوال: محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کون سے مشہور صحابی کی شہادت ہوئی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال: ماہ شعبان سے پہلے کون سا خواب آنا اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ جواب: ماہ شعبان سے پہلے اگر کوئی خواب دیکھے کہ وہ ایک روشن سبز باغ میں چل رہا ہے جہاں درختوں پر چمکتے ہوئے سفید پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی، تقویٰ اور ذکر الہی کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ایسے خواب انسان کے دل میں اصلاح کی روشنی ڈال سکتا ہے اور اسے رمضان کے استقبال کے لیے روحانی طور پر تیار کر سکتا ہے۔